من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی جو شہنشاہ کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، بے شمار لاتعداد بے حد و حساب، ریت دے ذرات دے نالوں، پانی دے قطرات دے نالوں زیادہ، شجر حجر دے پتیاں دے نالوں زیادہ درود و سلام ہون پیارے آقا امام الانبیاء، امام اعظم، امام دین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے رحمتاں دا نزول ہوئے آپ دے پیاری اصحاب دے اوپر اور پیاری آل دے اوپر اور قیامت تک آنے والے صالحین دے اوپر۔ حضرت و حضرین تسا احباب گرامی دے آگے سامنے جو اس مقدس قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جو مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس بابرکت کتاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزماں پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ذکر فرمایا۔ ربیع الاول دا مہینے دا آغاز ہو چکے ہیں اور ایسا مہینہ ہے جس دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے دے اندر 12 ربیع الاول اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی تو رخصت فرمائی۔ تو آپ دا یہ 63 سالہ زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری بسر کی تھی، اور 23 سالہ نبوت تو بعد والی زندگی، اس زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ دی پوری زندگی ساڑھے واسطے دین ہے، ساڑھے واسطے اسلام ہے، اور مسلمانہ واسطے اسوہ ہے، مسلمانہ واسطے نمونہ ہے۔ اور آپ دا اس دنیا دے اندر آنا اور اللہ تعالیٰ دا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمانا، میرے دوستو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے، اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ دنیا جہالت دے اندر لوگ گری ہوئی سے، ہر طرف طریقی اندھیرا ہی اندھیرا سے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر مبعوث ہوئے، آپ دے آن تو پہلا جہالت تھی، حالت سی اندھیرا سی، کفر دے، شرک دے، بدعات دے بادل منڈلا رہے سے۔ سمجھو دنیا طریقے دے اندر سے
خون بہایا جا رہا سی، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو لڑائیاں، قتل و غارت عام سی، اور لوگ خود اپنے ہاتھوں دے نال بت تراش کے انہوں نے اپنا مبعوث سمجھتے سن، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، یہ لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے سن، نہ اللہ دا پتہ، نہ اللہ دی توحید دا پتہ، نہ اللہ دی عبادت دا علم، نہ مسلمان دے دل دے اندر، نہ انسان دے دل دے اندر انسان دی خیر خواہی، نہ ہمدردی، عورت دی کوئی عزت نہیں سی، کوئی تکریم نہیں سی۔ اللہ میری توبہ، بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندہ تھا۔ لوگوں کیڑی ہستی، اج لوگ بڑیاں باتاں کردے اسلام دے بارے، کئی یورپ ممالک جو ہون بھی جہالت دی طریقے دے اندر نہیں، اسلام بدنام کرن تو پہلا، اسلام دی مخالفت کرن تو پہلے انسان یہ غور کرنا چاہیے سی، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر آئے، آپ دے آن تو پہلا کی حالات سا، معاشرے دے اندر عورت دا کی مقام سی، کوئی عام انسان اج دا عام مسلمان سن کے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، وہ دل غمگین پریشان ہو جاتا ہے کہ معاشرے دے اندر لوگ اس طرح زندگی گزار دے سکتے، جانوراں تو بدتر، ابتر جانوراں تو، پھر اللہ تعالیٰ دا کتنا بڑا انعام، اس تو بڑا اللہ تعالیٰ دا کی انعام ہو سکتا؟ رب العالمین نے اس انعام دا لوگوں خود ذکر فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں احسان کیتا، میں انعام کیتا، اللہ نے اپنے سونے دا ذکر کیتا، اپنے محبوب دا ذکر کیتا، فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب العالمین نے کتنا پیارا اعلان کیتا، اللہ فرماندے نے میں مومنہ دے اوپر احسان کیتا، کنہ دے اوپر احسان کرنے والا رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا میں مومنیاں دیا جاناں دے وچوں، انساناں دے وچوں ہی اپنے آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا، بھیجیا انساناں دے وچوں ہی، انساناں دے وچوں ہی آئے، بشر بن کے آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اسی کھانے پیارے پیغمبر بھی کھاندے نے، جس طرح پیارے پیغمبر پیندے اسی بھی پیندے ہاں، اور جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ دا نام عبداللہ سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے دا نام
پیارے پیغمبر دے دادے دا نام عبد المطلب سی، آپ دے داد کے پیارے پیغمبر دے نان کے پیارے پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ، اور آپ دی والدہ ماجدہ دا نام آمنہ سی، اور جدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتا او دا نام حلیمہ سعدیہ سی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانہ دے وچوں آئے، رسول من انفسہم، قرآن اعلان کر رہے ہیں، رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں انسانہ دے وچوں، انسانہ دے وچوں بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، بھیجیا، اور پھر شان اتنا، مقام اتنا، عظمت اتنی کہ آپ جیسا اس کائنات دے اندر ہور ہے ہی کوئی نہیں، آپ دا ثانی ہے ہی کوئی، ساری کائنات تو افضل بن کے آئے، اور اللہ نے سر دے اوپر پھر ختم نبوت دا تاج سجا دی۔ آپ ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ رب العالمین فرما رہے ہیں یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت دی تعلیم، اللہ دی آیات پڑھتے رہے، اللہ نے قرآن دی نعمت عطا کی تھی، رب العالمین آخرت فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ وضاحت کا فرمایا احسان کیوں نہ ہوئے، احسان کیوں ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہون تو پہلا وَإِنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین۔ آپ دے ہون تو پہلا اندھیرے ہی اندھیرے سن، آپ دے ہون تو پہلا طریقیاں ہی طریقیاں سن، آپ دے ہون تو پہلا جہالت ہی جہالت سی۔ انسان دا دشمن، زنا عام، فحاشی اور یعنی عام، معاذ اللہ ایک عورت دے نال کئی لوگ زنا کر دے، کوئی عیب نہ سمجھا جاندہ، برا نہ ہو کے چل دے بیت اللہ دے اندر آ جاندے، کوئی عیب نہ سمجھ دے، بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے، دفن کر دیندے زمین دے اندر، دوستیاں چیخو پکاراں دی کسے دے اوپر کوئی اثر نہ ہوندا، اس دیاں سسکیاں، اس دا رونا، اس دا چلانا اتنے بے رحم، اتنے بے درد سن۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ دے ہون تو پہلا جہالت ہی جہالت سی۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق میں لوگاں دے اوپر، مومناں دے اوپر احسان کیتا، احسان کس بات دا کیتا، پھر اینا دے اندر میں آخر تمہاں پیغمبر محمد کریم نو مبعوث فرما چھڑیا، پھر آپ نو بھیج دیتا۔ کیڑا مسلمان جس نو پھر آپ دی دنیا دے اندر آمد دی خوشی نہ ہوئے، لیکن مسلمان خوشی دا اظہار صرف ایک دن نہیں کرتا، خوشی دا اظہار صرف ایک ہفتہ نہیں، خوشی دا اظہار صرف ایک مہینہ نہیں جویں کئی یار دوستاں نے بنایا، خوشی دا معیار ایک سال نہیں،
اے اللہ ذوالجلال دی قسم ساری زندگی اپنے رب دا مسلمان شکریہ ادا کرے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا کیتی ہے، مسلمان پھر بھی اللہ دا حق ادا نہیں کر سکتا، پھر بھی شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک نے شان عطا کیتا، مقام عطا کیتا، مرتبہ عطا کیتا، اور کہنے والا کہندے نا کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن، جد میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، اے مٹی آدم دی اجے کوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چن بن کے، اے آیا سارے جہان دا چن بن کے، اے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا اے چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی، اے سمسام اس مٹی نو پاگ لگا، سمسام اس زمینوں پاگ لگا، جیڑی مدتاں دی اجے موئی ہوئی سی۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شان عطا فرمایا، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنا دے اوپر احسان کیتا، انہاں دی جاناں دے وچوں مبعوث فرمایا۔ ہن اگر بندہ عقیدہ اے رکھے، ذہن اے رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، آپ انسان نہیں، تے پھر بشر دی تے ولادت ہوندی ہوئی نہیں، بشر دی تے ملاد جڑا نور ہے وہ دی تے ولادت ہوندی ہوئی نہیں، نور دا ملاد تے ہوندا ہی نہیں، پیدا نور نہیں ہوندا، پیدا بشر ہوندا ہے۔ ہن دیکھو نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبریل ایک مرتبہ نہیں آئے، کئی بار آئے، کوئی بندہ کوئی انسان جبریل نو صحابی نہیں کہے، کیوں نہیں کہے؟ کیوں؟ نوریاں دے وچوں ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا صحابی بن گئے، حضرت عمر نے دیکھیا صحابی بن گئے، حضرت عثمان نے پیارے پیغمبر دے چہرے پر انوار کو دیکھیا صحابی بن گئے، حضرت علی نے دیکھیا، سعد و سعید نے دیکھیا صحابی بن گئے، کیوں؟ اے بھی بشر نے تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر نے، جبریل صحابی نہ بن سکیا، نوریاں دے وچوں سی، پر نوری دا ملاد نہیں ہوندا، نوری دی ولادت نہیں ہوندی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا نوری نہیں، آپ بشر نے، افضل البشر نے، پھر عقیدہ بھی رکھنا نوری نے، نال ملاد بھی منائی جانا۔ اس واسطے میرے دوستو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کائنات دے اندر آئے، جلوہ گر ہوئے، اور آپ دا دنیا دے اندر آنا باعث سعادت ہے، باعث سعادت آپ دا دنیا دے اندر، لیکن معیار کیا ہے؟ شکر گزاری دا طریقہ کار کیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیتی جائے، نبی پاک دے نال محبت کیے، اور شکر گزاری کیے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے، آپ دے حکم نہ منیا،
جو شریعت پیارے پیغمبر لے کے آئے نے وہ دے مطابق زندگی گزاری جائے، وہ دے مطابق چلیا جائے. اور پھر جڑی سنت ہوتا ہے نا پیارے پیغمبر دا طریقہ، جو پیارے پیغمبر دی سنت اللہ اپناؤن دی توفیق عطا، پھر اس دے اندر دو بدل نہیں ہو سکتی، وہ دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. دیکھو نا جس طرح نماز پڑھنے پیارے پیغمبر نے پڑھی اس طریقے طرح پڑھنے تے کسے سال یہ دے اندر تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. مسلسل اسی طرح پڑھنے اور انشاءاللہ اسی طرح پڑھتے رہاں گے. روزے دا بھی وہ طریقہ جو پیارے پیغمبر نے دسیا، ہر سال بعد تبدیلی نہیں. حج جس طرح کرنے یہ دے اندر ہر سال تبدیلی نہیں، زکوٰۃ دے اندر تبدیلی نہیں، کیونکہ سنت دے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی. جو بدعت ہوتی ہے نا وہ دے اندر رد و بدل ہوتا رہتا، اپنی مرضیاں چلتی ہیں. ایک سال اگلے سال ہور طریقہ، اس تو اگلے سال ہور طریقہ، اور تھوڑا جا پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ. تے 12 ربیع الاول نو وفات کیا جاندہ سی، وفات دے نام تے چھٹی ہوندی سی. حالا کیلنڈر اس چیز تے شاہد نے. پھر آہستہ آہستہ دور جی میں چینج ہوتا رہا، تبدیلیاں بھی ہوندیاں رہی. ہن آ جا کے جشن آ گیا، اور یہ ناچیز مکے دے اندر، ناچیز مدینے دے اندر. جس طرح ساڈے اس ملک دے اندر جو کام چل رہے نہ مکے دے اندر جتھے پیارے پیغمبر دی ولادت ہوئی، جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دا عرصہ گزاریا، ایسیاں چیزاں اللہ ذوالجلال دی قسم مکے دے اندر نظر نہیں آن گیاں. اور پھر آپ مکہ و ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر آئے جس دا نام پہلے یثرب. پھر مدینہ پاک دے اندر ایسیاں چیزاں نظر نہیں آن گیاں، ایسے جشن نظر نہیں آن گے، ایسیاں چنڈیاں نظر نہیں آن گیاں، ایسے کام کیتے جات نظر نہیں آن گے. جتھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ جگہ دے اندر بھی ایسیاں چیزاں نہیں. جس جگہ دے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے آخری ایام گزارے وہ جگہ دے اوپر بھی ایسیاں چیزاں نظر نہیں آن گیاں. نظر کیوں نہیں آن گیاں؟ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر نبی پاک نے ایک کام نہیں کیا. صحابہ نہ لے کے آپ نے اپنی ولادت کا جلوس نہیں نکالیا، چراغاں روشن نہیں کیتے، جھنڈیاں نہیں لگائیاں. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، آپ نے بھی یہ کام دور خلافت دے اندر نظر نہیں آئے گا. حضرت عمر دے دور دے اندر نظر نہیں آئے گا، حضرت عثمان دے دور دے اندر نظر نہیں آئے گا، حضرت علی دے دور دے اندر نظر نہیں آئے گا. صحابہ دے کسے دور دے اندر، کسے ایک صحابی دے زندگی دے اندر ایک کام نظر نہیں آئے گا، اور کسے تبع تابعین تو بھی نظر نہیں آئے گا. اگر قریب تو دیکھا جائے امام ابو حنیفہ، امام محمد بن مالک، امام محمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، انہاں دی زندگی دے وچوں بھی اس طرح دے جلوس، اس طرح دے جشن، اس طرح دیاں عیداں نظر نہیں. اور پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے سن. سوموار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے سن. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن روزہ رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا اس دن روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا،
میں اس دن سوموار والے دن روزہ اس واسطے رکھنا وا یوم ولدت فیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اس دن میں محمد دی ولادت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ اس بات دا چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس دن ولادت ہوئی آقا علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھ دے سن، آپ روزہ رکھ دے سن۔ آپ فرمائے اس واسطے کہ اس دن میری ولادت ہوئی، کس دن؟ سوموار والے دن۔ فرمائے اس واسطے کہ اس دن میری ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنی ولادت والے دن عید نہیں کی تھی، جشن نہیں منایا، بلکہ ہر سوموار والے دن روزہ رکھ دے۔ پھر ہر انسان اس بات کو جانتا ہے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں ہوتی۔ پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سوموار والے دن پوری امت اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت سوموار والے دن۔ پھر ہر سوموار کو روزہ رکھتے سن، سال بعد نہیں سن رکھتے۔ اگر تاریخ دیکھی جائے تو دنیا تو طالبین دے اندر بات موجود ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جو بڑے بزرگ گزرے نے، انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کیڑی تاریخ نو دسی؟ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک میرے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت 10 محرم نو ہوئی ہے۔ 10 محرم آپ کہہ رہے ہیں 10 محرم نو ولادت، اور ملفوظات دے اندر فتاوی رضویہ دے اندر بات موجود ہے۔ احمد رضا خان جو بریلویاں دے بہت بڑے امام نے، آپ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت میرے نزدیک آپ دی ولادت 8 ربیع الاول ہوئی ہے، اور ایک بزرگ 10 محرم کہہ رہے ہیں اور ایک بزرگ وہ 8 ربیع الاول کہہ رہے ہیں۔ اور صحیح تاریخ جو رحمت للعالمین کے اندر منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور احمد پاشا فلکی جو بڑے صغیر تھے، بہت بڑے سائنسدان ریاضی دان سن، ماہر فلکیات سن، آپ نے ساری تاریخاں دا اندازہ لگا کے دیکھ کے آپ فرماندے نے، آپ نے لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت سوموار والے دن، وہ تاریخ جو اس تاریخ نو جو ربیع الاول دی ہوندی ہے وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ سوموار والے دن 9 ربیع الاول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ دا ماہر فلکیات نے جو کیا ہے کہ سوموار والے دن، سوموار دا دن آندا ہی 9 ربیع الاول۔ ہن خود ہی اندازہ لگا لو کتنے 10 محرم اور کتنے 8 ربیع الاول اور کلے 9 ربیع الاول۔ لیکن ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا تو رحلت کس دن پائی؟ اس دن 12 ربیع الاول سی۔ یہ دے اندر کسی دا اختلاف ہے ہی کوئی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا تو گئے اس دن 12 ربیع الاول، اور جس دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی
کیسی حالت سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا آپ نے اپنی تلوار میان دے وچوں باہر نکال لیندے نے اور حضرت عمر کہندے نے جڑا بندہ یہ کہے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا تو چلے گئے نے میں عمر او دی گردن اڑا دیواں گا۔ صحابہ نو ہوش و حواس ہی کوئی نہیں رہے، صحابہ اس قدر پریشانی دے اندر کیڑا دن 12 ربیع الاول دا دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول پوچھ کے دیکھو دے صحیح جدا باپ دنیا تو چلا گیا، صحابہ دے کول پوچھ کے دیکھو دے صحیح جنہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو دنیا تو چلے جاندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت سی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہا رہے نے، حضرت فاطمہ رو رہیاں نے، آپ فرماندیاں نے لوگو اگر میری پریشانی نو اگر میرے غم نو میرا باپ ہے دنیا تو چلا گیا ہے اگر میرے غم نو دنہ دے اوپر ڈال دیتا جائے دن جڑے نے طریق ہو جاؤں۔ حضرت انس رو رہے نے، حضرت بلال حالو بحال نے، حضرت عمر نے تلوار میان دے وچوں باہر نکال رہی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے، تے حالات بنے نے مدینے دے اندر ایسے حالات بن چکے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ صدیق میں تیری عظمت و قربان جاواں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کیا فرماتے نے فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جڑا تے تواڈے دے وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی، اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے، فقد مات۔ یہ کون کہہ رہے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے نے، حضرت ابو بکر کہندے نے جڑا تواڈے وچوں رب العالمین دی عبادت کردا سی، اپنے اللہ دی عبادت کردا سی، فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ اللہ زندہ ہے، اللہ نو کدے موت نہیں آئے گی۔ سہارا دیتا امت نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے عزیز بھائیو پتہ اس بات دا چلیا کہ 12 ربیع الاول او دن ہے جس دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو رحلت فرمائی۔ گھر دے اندر جلان واسطے دیے دے اندر تیل موجود نہیں، اور کئی دن اما جان عائشہ فرماندیاں نے گزر جاندے، کئی دن گزر جاندے، کئی دن گزر جاندے کہ جواں دی روٹی ساڈے محمد کھا نہیں سن سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، واقع برداشت کیتے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر گئے اور دروازے دے قریب گئے، دیکھیا کہ نقش و نگار والا پردہ لٹکیا ہویا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے، واپس آ گئے۔ آپ اس طریقے دے زندگی گزارنے والے، فرمایا وما آنا والی دنیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا دی چمک دمک آج اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے
چھوٹے چھوٹے معصوم بچے انہوں دے کولوں گدا گری کرائی جا رہی ہے۔ آپ دا میلاد مناونا ہے، چندہ دیو، فنڈ دیو۔ جس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اتنی پاکیزہ زندگی، آپ نو دنیا دے نال محبت ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ حسن حسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی گود دے اندر پیارے پیغمبر دے نواسے نے کھجور نو پکڑا ہے، جڑی صدقے دی کھجور آئی سی، پکڑ کے اپنے منہ دے اندر داخل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلیا، انگل مبارک دے نال کھجور نو باہر نکال دیتا، فرمایا یہ چھوٹے نے، معصوم نے، بچے نے، انہوں نے اس بات دا پتہ نہیں کہ صدقہ محمد اور محمد دی آل دے اوپر اللہ نے حرام کر چھڑے۔ اج اس پیارے پیغمبر دے نام تے گدا گری کروانا، پھر معصوم بچیاں دے کولوں رستے بلاک کر کے، رستے بند کر کے۔ آپ دی سیرت اتنی پیاری سیرت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم اود پہاڑ دے برابر اگر سونا ہوئے، اود پہاڑ جڑا کئی میلاں دے اوپر پھیلیا ہوا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر میرے کول اود پہاڑ جتنا سونا ہوئے، میں 3 دن تو زیادہ اپنے گھر دے اندر رکھنا پسند نہیں کرانگا۔ سارا غریباں دے اندر، سارا یتیماں دے اندر اس نو تقسیم کر دیں۔ میرے دوستو، محبت دا معیار اے نہیں کیسا مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بری جگہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، سب تو بدترین جگہ جو اللہ دے نزدیک ہو کیڑی ہے؟ فرمایا اسواقھا، بازار ہے۔ ایتھے کردا کی ہے مسلمان ہے، کہلاندا مسلمان ہے، اور محبی نہیں، اگے گزر کے عاشق تک بن جاندہ ہے، غلامی رسول تے جان بھی دین واسطے قربان ہے، لیکن حالت کی ہے نبی پاک دی سنت نو روزانہ کٹ کے گندے نالے دے اندر سن دیا، اور پھر بازار گلیاں دے اندر گندیاں جگہ دے اوپر جس نو آپ نے بری جگہ کیا ہے پیارے پیغمبر نے اس جگہ دے ہوتے روزے بناندا ہے، معاذ اللہ پیارے پیغمبر دے روزے دے ماڈل بناندا ہے، اس جگہ دے ہوتے پہاڑیاں بناندا ہے پیا، اس جگہ دے ہوتے بیت اللہ دا ماڈل بناندا ہے پیا، پھر بناندا ہے دنے بناندا ہے تے شام نو مٹا دیندا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت دا معیار ہے۔ اور انسانہ غور کر اپنی عادت، پہاڑیاں بنانا مٹانا، پھر گندی جگہ دے اوپر ماڈل بنانا، پیارے پیغمبر دے نال محبت نہیں۔ محبت کیا ہے؟ صرف ایک دن محبت، پوری زندگی محبت ہوئے، اور پھر محبت ہو جی ہوئے، محبت دا معیار اس طرح دا ہوئے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتا ہے او دے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ محبت دا معیار میرے عزیز بھائیو اے ہے، یہ خود لوگاں دیاں بنائیاں ہوئیاں اپنی باتاں نے، نہ پیارے پیغمبر تو جشن ثابت نہ، اور پھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ادھر عید اللہ جو پیارے پیغمبر نے طریقہ بھی دسیا، پیارے پیغمبر نے دن بھی دسیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے جدا طریقہ بھی موجود کوئی نہیں، جڑا نبی پاک نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، جانا قربان کرنے والے صحابہ نے، تن من ہر ادا تو قربان کہو جان والے صحابہ نے بل نہیں کیتا، تو اس نو کوئی مسلمان کہے یہ پیارے پیغمبر دا طریقہ ہے۔ اور پھر معاذ اللہ پھر دیکھو سوشل میڈیا پریا پہ اس چیزاں دے اوپر کہ عورتاں سامنے آ کے سوشل میڈیا تے نعتاں پڑھ رہی ہیں، بے پردہ عورتاں رقص کر دیا نظر آؤ گیا، ڈول دی تھاپ دے اوپر رقص کر دیا افراد نظر آؤ گے، اے کیے پیارے پیغمبر دا جشن ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد ہے۔ انہاں چیزاں دے کولو میرے عزیز بھائیو بچ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ محبت دا معیار ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی
زبان اطہر دے وچوں نکلیا ہے اس نو اپنانا اور پیارے پیغمبر دے طریقے دے مطابق عمال کرنا اور پوری زندگی اس طریقے دے نال گزارنا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ سن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔